بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تھی جن چار مسائل کا جاننا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لازم قرار دیا ہے، ضروری ہے۔ ان میں پہلا ہے معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت سب سے اول یہی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا مالک اور وہی ہمارا رازق۔ خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے اور مالک بھی ہمارا۔ آپ کا تعارف تو فرمایا ہے، لیکن بہی معنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے یا نہیں ہے، جس طرح کے دہریہ اور منکرین خدا، اللہ کا انکار کرنے والے دہریہ، وہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ شرک تو کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا انکار نہیں کرتے۔ وہ عیسائی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، یا قرآن مجید کی اصطلاح میں جن کو کہا گیا ہے کیا، دیکھیے آپ ذہن سے لفظ نکل گیا، مسلمان، یہودی اور عیسائی اور صابی ہوں یا آتش پرست ہوں، وہ سب کے سب، یا مشرکین مکہ ہوں، وہ سب کے سب اللہ ذوالجلال کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ اقرار کرنے کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے تھے۔ اللہ رب العزت ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت ہے، چند مقامات پر ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس طرح کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فی اللہ شک الفاطر السماوات والارض، کیا اس میں بھی شک ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ گویا یہ پوری مخلوق وہ اللہ رب العزت کے خالق ہونے کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کیونکہ کوئی چیز بغیر موجد کے وجود میں نہیں آتی۔ تو یہ اتنی بڑی مخلوق جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنائی ہے، یہ کیا کسی کے بنانے اور اس کو پیدا کرنے کے بغیر ہی خود بخود وجود میں آ گئی؟ دہریہ حضرات تو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے اور مادہ سے یہ اجزاء خود بخود بنے ہیں، اور ایک طویل عمل کے بعد یہ زمین و آسمان کی شکل اختیار ہوئی ہے۔ لیکن یہ سارے بغیر دلیل کے اور بغیر برہان کے باتیں ہیں، صرف انکار کے تناظر۔ اب سوال تو یہ ہے، زمین و آسمان تو کجا رہا؟ اب یہ حضرات تو یہی کہتے ہیں، اب مانتے ہیں اس بات کو۔ ہمارے مسلمان بسا اوقات کسی دور میں یہ بات کہتے تھے کہ اوپر آسمان کے بھی پانی ہے، یہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا آسمان سے پانی برستا ہے، تو یہ فکر بھی بعض حضرات کی رہی ہے کہ آسمان پر بھی پانی ہے، جس طرح زمین پر پانی ہے آسمان پر بھی پانی ہے، اور اس پانی سے پھر بارش جو ہے نا وہ نیچے آتی ہے۔ اور اب یہ بات متحقق ہوئی ہے کہ سمندروں سے یہ پانی بخارات بن کے اوپر اٹھتے ہیں اور پہاڑ سے جا کے ٹکرا کے یہ بادل کی شکل، سردی میں بارش کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور بارش جو ہے نا وہ برستی ہے۔ لیکن
یہ تصور کہ بارش برستی ہے بغیر برسانے والے کے، یہ بجائے خود یہ غلط ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ سمندر کا پانی وہ کھارا ہے، سمندر کا پانی کھارا ہے، باوجود کہ دریاؤں کے پانی سمندر میں پڑتے ہیں جا کے، لیکن پھر بھی وہ کھارے کا کھارا ہے۔ اسی جگہ بعض مقامات ایسے ہیں جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ درمیان میں برزخ ہے، پانی میٹھا بھی ان سمندروں میں بعض مقامات پر موجود ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے، ہمارے شیخ صاحب ہیں نا حلوی صاحب حافظ اللہ، یہ بتلاتے ہیں کہ وہاں ان کے بڈھی مال میں کنواں تھا، کنواں جس سے یہ پانی لیتے تھے، نیچے کا پانی سب کھارا تھا، مگر اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ کنویں کا ایک سوتا جو ہے نا وہ میٹھا پانی کا تھا، اور وہ سوتا یعنی ایک کہنا تو چاہیے کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو وہ پانی میٹھا کھارے پانی کے اوپر آ جاتا تھا، اور سقا ماشکی جس کو بولتے ہیں وہ آرام سے اس میٹھے پانی کو لے کے حاصل کر کے گھر گھر میٹھا پانی پہنچاتا تھا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ بینہما برزخ، کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک برزخ پردہ ہے، یہ پردہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن پردہ ہے، مگر کھارا اور میٹھا اس طرح آپس میں دونوں ملتے نہیں ہیں، دونوں ملتے نہیں ہیں۔ یہاں یہ زمین کی نیچی سطح ہے نا، یہاں بھی آپ دیکھیں یہاں میٹھا ہے پانی، یہاں کھارا ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے پر یہ تقسیم اس زمین کے تحت بھی موجود ہے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ سمندر کا پانی کھارا ہے، اب کھارے پانی کے بخارات کو مٹھاس میں تبدیل کرنے والا بنا، اس کے جو ہے نا بخارات وہ تو نمکین ہی ہونے چاہیے نا، اب ان بخارات کو کھارے پن سے بدل کے اللہ اکبر مٹھاس میں تبدیل کرنے والا کون ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بادل آتے ہیں برستے نہیں ہیں، بادل آتے ہیں برستے ہیں لیکن ہماری منشا کے مطابق نہیں برستے ہیں۔ یہ ساری تقسیم اور یہ سارا نظام بتلاتا ہے کہ اس کا کوئی منتظم ہے، اس کا منتظم کھارے سے میٹھا بنانے والا، اور پھر اس پانی کو یعنی اس پانی کو بادل میں بدلنے والا، اور ہر جگہ ضرورت کے مطابق اللہ کے فیصلے کے مطابق ان بادلوں سے بارش برسانے والا ایک اللہ ہے۔ بارشوں سے بادلوں سے بارش نہیں نکلتی، اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، اور یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس قدر ہی ہم بارش کو زمین پر برساتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا جو ہے وہ کیا ہے مالک ہے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت کی یہ معرفت یہ ہے کن کے ذریعے، عقل کے ذریعے بھی ہے۔ جو عقلاء حضرات ہیں، مثال کے طور پہ ارسطو تھا یونان کا، بہت بڑا فلسفی تھا، افلاطون تھا، یا اسی طرح جالیبوس تھا، یہ جو پرانے حکمائے یونان تسلیم کیے جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے منکر نہیں تھے، اللہ کے قائم تھے، اللہ کو مانتے تھے۔
بلکہ جس طرح میں نے پہلے بتلایا ہے کہ اللہ کو تو سبھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ تمام حضرات اللہ کے شریک بھی بناتے تھے، اللہ کے شریک بھی بناتے تھے۔ تو توحید کا سبق اور اللہ رب العزت کی صحیح معرفت وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغامبر وہ آ کے بتلائے اور سمجھائے کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہے، سمجھے نا؟ اسی لیے اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کی معرفت۔ نبی کے بغیر اللہ کی صحیح طور پر پہچان نہیں ہو پاتی۔ ہمارے ہاں یہ بات رہی ہے اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی کی پہچان کیا ہے، جس طرح کہ اشعری حضرات کہتے ہیں اور بہت سے ہمارے عقائد کی عموماً کتابوں میں بھی ہے کہ نبی کی پہچان نبی کا معجزہ ہوتا ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ کسی دائرے میں نبی کا معجزہ وہ نبی کی نبوت کی دلیل بنتا ہے، مگر اصل چیز نبی کی تعلیمات ہوتی، اصل چیز نبی کی کیا ہوتی ہیں؟ تعلیمات ہوتی ہیں، کہ جو وہ تعلیم دے وہ کسی سے سیکھ کر اس نے نہیں حاصل کی، وہ تعلیم کسی استاد سے اس نے حاصل نہیں کی، اور اپنے تمام معاملات میں وہ کامل ہو، اور جن کو تعلیم دے وہ بھی اپنے دائرے میں پھر آخر کامل ہو، وہ بھی کامل ہوں آگے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت حافظ صاحب، حضرت ہمارے شیخ گوندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان، ان تمام کی عقل کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، تو پھر بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور فہم یہ ان تمام کی عقل اور فہم سے بالاتر ہے، سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قیامت کے آخری انسان تک وہ تمام کے تمام زاہد، متقی، پرہیزگار بن جائیں، مگر نبی علیہ السلام کا تقویٰ، پرہیزگاری، زہد یہ تمام سے بڑا ہوا ہے، سمجھے نا؟ یعنی انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنے جتنے مخاطبین ہیں ان میں کامل ہی ہوتے ہیں، ناقص کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ان کے ہم پلہ ہوتا ہے، ہم پلہ بھی نہیں ہوتا، مگر کامل نبوت کا جو ہے نا مدر، وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے اکمال اور ایک ہوتا ہے اتمام۔ اکمال اجزاء کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اتمام وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اکمال جو ہوتا ہے نا وہ اجزاء کے اعتبار سے، اس لیے نبی علیہ دین میں، ہمارے دین میں کوئی چیز ایسی، کوئی جز ایسا نہیں ہے جو ناقص ہو، کوئی جز ایسا نہیں ہے جو ناقص ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا جو وصف ہے یا جو اس میں اخلاص ہے وہ اس میں کوئی کسی نوعیت کی وہ کیا ہو، کمی ہو۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ، پہلی چیز تو یہی ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی معرفت، پھر نبی کی معرفت، اور نبی کی بھی معرفت اس بنا، اس دائرے میں کہ وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اور انہی سے صحیح تعلیم مل سکتی ہے، صحیح اللہ کی بھی صحیح معرفت انہی سے ہی میسر آ سکتی ہے۔ اور نبی اور رسول بھیجا ہی اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔
یہ معروف موضوع ہے آپ حضرات کا، وہابیوں کا، اہل حدیث کا معروف موضوع ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ جو کیا نام ہے، اللہ اکبر کبھی، تحویل قبلہ کا واقعہ جو ہوا ہے سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے میں، 16 مہینے 17 مہینے تک نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ سارے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے یہ قبلہ وما جعلنا وما قبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول کا تابع دار کون ہے۔ اللہ رب العزت کو تو پتہ ہی ہے، تو یہاں ہم مراد کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا رسول کا تابع دار کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حکمت عملی ہے، گویا کہ کہنا چاہیے بیت المقدس سے منہ موڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ موڑ، اور پہلا حکم وہ بھی گویا کہ اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ دوسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی کہنی چاہیے، بلکہ میں تو کہا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اگر چاہتے تو نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں کو، آپ کے تمام مسائل کو قرآن بنا کے قرآن مجید میں نازل فرما دیتے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، لیکن اب ایسا کیا کیوں نہیں؟ ایسا کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اللہ ذوالجلال نے ان کو قرآن بنا کے نازل کیا۔ آپ دیکھیے کہ نماز کا حکم مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، یعنی فرض نماز کا حکم۔ نماز کو آپ ابتدا نبوت سے ہی 2 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن 5 نمازوں کا حکم وہ کیا ہے؟ معراج کی رات اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا 5 نمازوں کا حکم۔ اور حدیث میں سے یہ چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ معراج کی رات واپس آنے کے بعد اگلے روز ہی جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے وضو کا طریقہ بھی بتلایا اور نماز کا طریقہ بھی بتلایا۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ وضو نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے سکھایا، اور آگے نبی علیہ السلام نے امت کو وہ وضو کا طریقہ بتلایا۔ مگر وضو کا جو حکم ہے سورۃ المائدہ میں وہ کب ہے؟ وہ مدینہ طیبہ میں۔ سورۃ مائدہ 5ویں یا 6 سال میں نازل ہوئی ہے مکہ مدینہ طیبہ میں۔ اب یہ جو سنت تھی اس کو قرآن بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے گویا کہ قرآن بنا دیا نبی علیہ السلام کے طریقہ وضو کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ۔ اسی طرح یہ جمعے کا مسئلہ ہے۔ جمعہ نبی علیہ السلام نے آتے ہی جمعے کی نماز جو ہے نا وہ کہاں پڑھی ہے؟ مدینہ طیبہ میں، قباء سے آگے بڑھ کر۔ لیکن جمعے کا حکم جو ہے وہ ایک عرصہ بعد، وہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، حکم یہاں ہے۔ اور پھر اسی طرح اذان کا مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اذان تو مدینہ طیبہ آتے ہی نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے بالآخر ایک صحابی کے بتلانے پر کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تو آپ نے اس کی تائید فرمائی اور کہا کہ تم بلال کو سکھا دو اور بلال اذان دے۔ لیکن اذان کا حکم قرآن مجید میں بعد میں۔
تو اللہ جلال والاکرام اگر چاہتے تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے احکام تھے ان کو قرآن بنا کے نازل فرما دیتے، لیکن ایسا کیا کیوں نہیں اللہ نے؟ تو یہ اس لیے لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابع دار کون ہے۔ قرآن کو ماننے والے تو بہت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ اگلے روز اب مجھے یاد نہیں رہا کس حدیث کی کتاب میں ہے، بتلا دوں گا انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ نے چاہا تو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازوں کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ 3 نمازیں ہیں 5 نہیں ہیں۔ یہ منکرین حدیث بھی، پرویز اور غلام محمد پرویز اور اس کی ذریت، یہ بھی کیا کہتی ہے 3 نمازیں، یعنی یہ روایت اس پر بالکل من فٹ آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بد نصیب ہوں گے جو 5 کی بجائے کیا کہیں گے، یہ 3 نمازیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ لوگ بھی ہیں، اور یہ جو عبداللہ چکڑالوی تھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی اسی کیٹاگری تھا، وہ اصل میں سب سے بانی مبانی انکار حدیث کا وہ ہے، حالانکہ وہ عبداللہ چکڑالوی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، سید میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شاگرد تھا، لیکن شاگرد ہونے کے باوجود جب شیطان کے ہتھے انسان چڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ شیطان کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول کی معرفت کیا ہے، رسول کی معرفت صرف یہ نہیں کہ ہم نے رسول کو مان لیا، رسول کی معرفت یہ ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں کرنی تو رسول کو ماننے کا کوئی نتیجہ فائدہ نہیں۔ اصل چیز تو رسول کی اطاعت ہے، رسول کی فرمانبرداری ہے، اور رسول کو رسول ماننے کا تقاضا یہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ پر راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام پر راضی ہو کہ یہ میرا دین ہے جس پر میں نے زندگی گزارنی ہے، اور رسول پر راضی ہوا ہے کہ میں نے کس کی اطاعت کرنی۔ رسول کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کسی بابے کی اطاعت نہ کی جائے، کسی سائیں کی اطاعت نہ کی جائے، سمجھ گیا یا نہیں؟ پھر کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کے رسول، اگرچہ کوئی بھی بہت مصیبت ہے اس مسئلے میں کہ لوگوں نے دین کو ایسا کھلواڑا بنا دیا ہے کہ پناہ بخود۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بزرگ نام نہیں لینا چاہتا، ایک بزرگ وہ حج کے لیے نکلے اور وہ سفر کر کے کچھ شریف تک بھی پہنچے، وہاں ان کو یاد آیا میرے پیر نے تو حج کیا نہیں، میں کیوں جا رہا ہوں، واپس آ گئے۔ دادا کی دی کس کی اطاعت؟ یہ جو ہے نا مسئلہ فنا فی الرسول فنا فی الشیخ کا، فنا فی الشیخ، یہ ہے اس کا تقاضا۔ جب یہ سبق دیتے ہیں کہ تم ابھی تک تو شیخ تک پہنچے نہیں، آگے کیسے جاؤ گے؟ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے ہیں سید شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یہ بھی ایک آپ کی بر صغیر کی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس وقت پھر شیخ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا یہی کہ آپ پہلے تصور شیخ کو مستحکم کریں، تو شاہ سید احمد نے فرمایا شاہ صاحب یہ تصور شیخ جو ہے اس میں اور شرک میں فرق کیا ہے؟ تصور شیخ اور شرک میں فرق کیا ہے؟ شاہ عبد العزیز خاموش ہو گئے، انہوں نے آگے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ یعنی ہمارے تصوف کی جو بنیادی غلطی ہے وہ یہی تصور شیخ ہے اور فنا فی الشیخ ہے، پھر فنا فی اللہ ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے، یہ تقسیمات ہیں ان لوگوں کی۔
اور یہ وضعی تقسیمات ہیں. حالانکہ فنا فی اللہ جو ان کا لقب ہے، اللہ معاف فرمائے، فنا فی اللہ پھر کہاں لے جاتا ہے؟ یہ لے جاتا ہے ہماؤس میں، یہ لے جاتا ہے وحدت الوجود میں. فنا فی اللہ نہیں چاہیے، بقا باللہ چاہیے. ہاں، فنا فی اللہ نہیں، بقا باللہ چاہیے، اللہ کے ساتھ باقی رہنا چاہیے. فنا ہو جائے تو پھر انسان اور خدا میں کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا، فرق نہیں رہ جاتا. یہ رحمت اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بات لمبی ہو گئی، کہ معرفت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول ہی کی اطاعت کی جائے اور رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کی جائے. ہاں، رسول کے علاوہ اطاعت اس کی جائے جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یعنی ہمارا یہ ایمان ہے تمام اہل سنت کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام انبیاء کی امتوں میں کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے پہلے خطبے میں یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اب میری اس وقت تک اطاعت کرنا جب میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کروں. جب اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کے کوئی بات کہوں تو پھر تم میری اطاعت نہ کرنا. جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی ہے تو پھر ماء و شمار یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. تو معرفت رسول کا تقاضا یہ ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ معرفت دین الاسلام بالادلہ. اللہ اکبر. پھر تیسری چیز ہے دین کی معرفت، کہ یہ دین اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. ہمارا دین کسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نازل کیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا دین ہے. اور یہ بھی اس بات پر یعنی انسان سمجھ لے کہ اس دین کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ جو بھی اختیار کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. جس طرح اللہ نے فرمایا میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى. تو معرفت دین اسلام کیا ہے؟ کہ یہ منزل من اللہ ہے اور یہ کامل مکمل ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس سے ہٹ کے کسی اور دین کی پیروی تابع داری نہیں ہے، وہ جون سا بھی دین ہو. ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قرآن مجید میں سماکم المسلمین، کہ انہوں نے بھی امت کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلمان. بلکہ پہلے پارے میں ہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی آل اولاد کو کھڑا کر کے کیا کہا تھا؟ انہیں بھی کہا تھا کہ مسلمان کا. بات یہ ہے کہ اصل دین تو اسلام ہے. اصل دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. لیکن یہ جتنے تھے یہودی تھے یا نصارہ تھے، انہوں نے اسلام نام چھوڑ کے اپنا نام بنا لیا یہودیت اور عیسائیت کا. یہودیت کا اور یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا، کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ کوئی یہودی نہ ہو اور عیسائی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ابراہیم علیہ السلام کے متبع تھے وہ مسلمان تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے تابع دار. لیکن بعد میں جب انہوں نے دین میں تبدیلی پیدا کی تو یہ تبدیلی نام کی بھی انہوں نے اپنا تبدیل کر دیا. انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر دیا. اب مسلمان ہونے کا جو شعار ہے وہ صرف کس کا ہے؟ اس امت مسلمان. اب یہودیت مسلمان نہیں ہے، اب نصرانیت مسلمان نہیں ہے.
سمجھے نا. اب مسلمان ہونے کا یہ شعار صرف کس کا ہے؟ اسلام مسلمانوں کا. اور یہی ایک بات ہے جو اس میں غلط فہمی لگی ہے ہمارے مولانا مودودی صاحب کو بھی. علامہ سیوطی نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے کہ اب مسلمان کہلانے کے حقدار صرف مسلمان ہیں. لیکن یہ جو آیات حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پہلے پارے میں آئی ہیں یا اسی طرح سورۃ النحل کے اختتام پر ہیں، ان کو بیس بنیاد بنا کے مولانا مودودی نے کہا کہ نہیں یہ سب مسلمان ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. وہ اپنے اپنے دور میں مسلمان تھے، لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلایا ہی نہیں. اب تو انہوں نے اپنے آپ کی پہچان یہودیت اور نصرانیت سے کی. بات سمجھے یا نہیں؟ انہوں نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت جو ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں کی. اب جب بھی کوئی کہ فلاں مسلمان ہے تو کیا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے. اب کوئی بھی نہیں کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے. کسی کے تصور میں یہ بات نہیں آتی. جب مسلمان کہیں تو کس کا تصور آتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے مولانا مودودی سے تفہیم القرآن میں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام، معرفت اسلام تو ہے عام، سب انبیاء اسلام ہی کی دعوت دیتے. اسلام کا بنیادی معنی کیا ہے؟ تابعداری. اسلام کا بنیادی معنی کیا ہے؟ تابعداری اور فرمانبرداری. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے تابعداری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہی وہ جملہ ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت بھی. لما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام فلما اسلما وتلہ للجبین. اصل چیز تو تابعداری. اسلام کا معنی تابعداری، فرمانبرداری اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ان حضرات نے ان تابعداریوں سے اپنے آپ کو بہت ہی بدل لیا. اللہ حتیٰ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نام تھا وہ بھی انہوں نے تبدیل کر لیا، وہ نام بھی تبدیل کر لیا. اب اگر وہ حدیث پاک جس میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنا حال لیں تو بتلائیے ہم نے بھی، مسلمانوں نے بھی کتنے نام رکھے ہوئے؟ مسلمان رہا ہے کوئی؟ آپ کہیں مسلمان ہیں؟ نہیں. کون ہے آپ؟ بھائی میں مسلمان ہوں. نہیں، آپ بتلائیں کون ہے. یعنی مسلمان ہونے پہ ہم بھی کافی اکتفا نہیں کرتے. البیہ یہ سمجھے یا نہیں بھائی؟ یہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کا ایک مصداق ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم اپنی پہچان مسلمان ہونے کے ناطے فرق یہاں تک بن گئے ہیں کہ وہ اکتفا نہیں. یہ بتلاؤ کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کون ہو، معتزلی ہو، جامی ہو، اشعری ہو، ماتریدی ہو کون؟ یہ چیزیں ہم میں بھی پائی گئی ہیں یا نہیں پائی گئی؟ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم بھی کہتے ہیں، وہ کہنا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ، جنت ہم نہیں جائیں. وہ کہتے تھے نا لَن يَدْخُلَ النَّارَ إِلَّا مَنْ كَانَ إِلَّا أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ. چند دن کی بات ہے. وہ جتنے ہمارے آباء و اجداد نے گاؤ کی پوجا کی تھی یہ چند دن کی بات ہے. باقی تو جنت ہے ہی ہماری. ہم بھی یہی کہتے ہیں جنت ہماری. وہ تھوڑا سا عملی کوتاہی ہے، باقی عقیدہ تو ہمارا سچا ہے. عقیدہ تو ہمارا سچا ہے نا. انا للہ. وہ کہتے ہیں جناب دوسرے اپنی توجیحات کرتے ہیں، ہم اپنی توجیحات کرتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا یہ انداز اور یہ اسلوب کہیں لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کا مصداق تو نہیں بنا ہوا. بڑا خوفناک مسئلہ ہے. اس حدیث کا اگر انتباہ کریں نا ہم اپنے آپ پر
اور بہت سے دوسرے مقامات پر تو پھر آنکھیں کھل جاتی. بلکہ ایک عجیب بات بتلا ہی دیتا ہوں آپ کو. ایک سوال ہوا حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حجر اسود 18 سال تک کرامتیہ کے پاس رہا ہے. 17-18 سال تک ان کے پاس رہا ہے. اب یہ کیا دلیل ہے کہ ان کے ساتھ جو لے گئے تھے، جو حجر اسود آیا ہے واپس، وہ واقعی حجر اسود. یہ سوال ہے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اللہ، کہ کیا دلیل ہے کہ وہی یہ حجر اسود ہے. قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں یہی حدیث جو لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ حدیث میرے ذہن میں آئی. میرے ذہن میں یہی حدیث. تو پھر میں نے سمجھا کہ حجر اسود جانا ہی جانا تھا، اور جب آنا تھا تو اصل حالت میں آنا تھا. کیوں؟ کیا آپس میں کشمش ہو رہا ہے؟ آپس میں کیا کشمش ہو رہا ہے؟ باتیں آپس میں تو نہ کریں. میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہاں، آنا بھی اس لیے اصلی حالت میں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو تابوت سکینہ بھی گم ہو گیا تھا اہل کتاب سے، یہودیوں سے، اور تابوت سکینہ جب واپس ہوا ہے وہ بھی اصلی حالت میں آیا. تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور باقی آثار تھے، وہ محفوظ تھا اور وہ گم ہو گیا، لے گیا تھے مخالف. لیکن بعد میں وہ اصلی حالت میں اہل کتاب کے پاس، یہود کے پاس آیا. فرماتے ہیں میرا اطمینان ہو گیا کہ یہ حجر اسود بھی اسی طرح جانا تھا اور اصلی حالت میں اس کو آنا تھا جس طرح تابوت سکینہ آیا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے مصداقات یوں کہنا چاہیے اس حدیث کے بہت سارے. تو بات تو تھی، بات کہاں سے کہاں چلے گئی کہ اسلام کو ادلہ کے ساتھ پہچاننا، یہ ہے پہلی چیز. اللہ اکبر کبیر. اور آگے دوسری چیز کہتے ہیں ثانیہ العمل بہ، اس پر عمل کرنا. کیونکہ علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ اصل مقصد کیا ہے؟ عمل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. علم کے بارے میں، علم کی فضیلت کے بارے میں سب سے زیادہ بحث آپ کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کیا ہے؟ مفتاح دار السعادہ. مفتاح دار السعادہ میں تفصیل میں سے اس مسئلے میں انہوں نے بحث کی ہے علم کی فضیلت میں. بہت جتنی بحث اس میں ہے کسی اور کتاب میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی کتاب میں نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں حکمائے یونان جو ہے نا وہ بھی مختلف ہیں. سقراط کا قول یہی ہے کہ اصل نیکی علم ہے. سقراط کہتا ہے کہ اصل نیکی علم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اصل بدی جو ہے نا، گناہ، یہ جہل ہے، جہالت ہے. جو کچھ گناہ ہوتا ہے وہ جہالت کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور نیکی علم کے نتیجے میں ہوتی ہے. لیکن ارسطو کہتا ہے کہ نہیں جی، اگر یہی بات ہے تو پھر یہ کیسے ہم مان لیں جو عالم ہے علم رکھنے کے باوجود وہ گناہ بھی کرتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن مجید میں تو ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، عالم ایسے بھی ہیں. تو اصل چیز جو ہے نا وہ مجاہدہ ہے، اصل چیز علم نہیں ہے.
یہ ارسطو کہتا ہے اصل چیز مجاہدہ ہے، کہ ہاں علم نہیں ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ لیکن سقراط کہتا ہے بھائی بات ٹھیک ہے آپ کی، سب عالم جو ہے نا وہ عمل نہیں کرتے، یہ بات آپ کی درست ہے، مگر ہماری مراد علم سے وہ علم مراد ہے جو علم نافع ہے، محض علم نہیں بلکہ علم نافع جو فائدہ مند ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اللہ ذو الجلال سے جب دعا کی ہے تو اللہم انی اسألک علما نافعا دعا کی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ غیر علم یعنی غیر نافع علم جو ہے وہ تو انسان پر حجت ہے، وہ تو انسان پر حجت ہے، اور انسان کے لیے حجت وہ علم نافع ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو عمل پر آمادہ کرتا ہے، عمل پر ابھارتا ہے، وہ علم نافع ہے۔ اور جو علم بے عمل بناتا ہے وہ تو اس پر کیا ہے، انسان پر الٹا حجت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا، حجت بنا، بخشش اور مغفرت، اس کو ہمارے اوپر حجت نہ بنا۔ اس کا معنی بھی یہی، اس کا مفہوم بھی یہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو یہ علم کا ثمرہ میرے بھائی اصل کیا ہے، عمل ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم کرم کتابی کو عالم نہیں کہتے، کرم کتابی کو عالم نہیں کہتے۔ عالم وہ ہوتا ہے العلماء، جس طرح اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرمانبرداری ہو، یہ چیز ہے اصل میں علم۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ یحمل اسفارہ کا مصداق ہے، اور وہ کرم کتابی ہے، اس کو پڑھنے میں لذت آتی ہے، پڑھنے سے اس کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ شمع کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو تو روشنی دے اور اس کے اپنے پاؤں جو ہیں اس میں وہ اندھیرے میں ہو، اس کے اپنے پاؤں اندھیرے میں ہوں، دوسروں کو روشنی دے، شمع کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسری چیز جس کی ضرورت ہے کہتے ہیں ثانی وہ العمل بہ، اللہ اکبر، یہ علم، اور یہاں یہ بات بھی سامنے والی ہے کہ علم، اللہ، علم بلا عمل، اس کے ڈانڈے جا کے یہودیت سے ملتے ہیں، اور عمل بلا علم، اس کے ڈانڈے نصرانیت سے ملتے ہیں۔ علم بلا عمل، یہودی عالم تھے، یہودی عالم تھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن نے کہا ہے وہ عالم تھے لیکن عامل نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اور آپ انجیل پڑھ کے دیکھیں، جگہ بجگہ لکھا ہے وہ فقیہ ہو اور ریاکار فقیہ ہو، انہیں بچھو اور سانپ تک کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، متی میں بھی اور یوحنا میں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہودیت کے اثرات کس میں ہیں کہ عالم تھے لیکن عمل، اور نصرانیت میں کیا تھا، وہ عمل تھا لیکن علم، جس کے نتیجے میں وہ روحانیت کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں وہ کس کا شکار ہوئے، روحانیت کا شکار ہوئے۔ یہ جتنے ہیں نا راہب، یا جتنے ہیں یہ سارے جوگی اور سادھو، اور یہ ہندوؤں کے جتنے
ان کے وہ پنڈت، یہ پا ہے نا، پا پے نے بہت خراب کیا ہے. پے پنڈت میں بھی ہے، پوپ میں بھی یہی ہے، پادری میں بھی یہی ہے، پیر میں بھی یہی ہے. اس پے نے بڑا خراب کیا ہے. پے پیر میں بھی ہے، پے پادری میں بھی ہے، پے پنڈت میں بھی ہے، اور پے پادری میں بھی. پا نے بہت خراب کیا. پاکستان میں بھی ہے، کہتے ہیں پاکستان میں تو کون سی خیر ہے. اب جو کچھ خاک اڑ رہی ہے اللہ معاف فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے بھائی، وثانیہ تو الدعوۃ الیہ، اللہ رب العزت کی طرف دعوت، نبی علیہ السلام کی تابع داری کی طرف دعوت، دین کی فرما برداری کی طرف دعوت، اللہ کی طرف دعوت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. لیکن اس دعوت کے بھی شرائط ہیں جو قرآن مجید میں رکھے. دعوت بھی کسی اسلوب کے تحت ہونی چاہیے، اور یہ تخصیص مسلمان کی ہے کہ جس کو معرفت حق حاصل ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ ساری دنیا کا تعلق ہو جائے، جڑ جائے. وہ دنیا کے عشاق اور دنیا کے محبوب کی طرح نہیں کہ اس سے محبت کرنے والا وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا ہی محبوب رہے. بات سمجھ لیں، دنیا کے محبوب اور دنیا کے عشاق کی طرح نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہی محبوب رہے، بلکہ محبوب رب العالمین جس کا وہ محبوب بن جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سارا جہان اس کا محبوب بن جائے، سارا جہان اس کا فرما بردار بن جائے. اللہ، اس لیے وہ دعوت دیتا ہے اس محبوب کی، محبوب کائنات. اللہ اکبر کبیر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ اکبر کبیر. اللہ. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے روضۃ المحبین. روضۃ المحبین. وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ ہی محبت کا ہے. دنیا میں اور آخرت میں اصل چیز ہی محبت ہے. پیسے کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی باپ کی محبت، یہ سب محبتیں ہوں تو دنیا بستی ہے. اگر کسی پیسے سے محبت نہ ہو تو پھر پیسہ کمانے کے لیے دیر ہی نہیں چاہتا. اولاد سے محبت نہ ہو تو اولاد کی تمنا اور کوشش اور خواہش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جس طرح یہ دنیا ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت ان تمام محبتوں سے جب تک غالب نہ ہو اس وقت تک اللہ رب العزت کی محبت بھی دل میں نہیں آتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتوحات الربانیہ میں بڑی عجیب بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ ذوالجلال بہت غیرت مند ہے، بہت غیرت مند. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویریں لڑکی ہوئی، جس گھر میں تصویریں لڑکی ہوئی. اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. اللہ اکبر کبیر. فرماتے ہیں جس دل میں بہت سی تصویریں ہم نے سجا رکھی ہوں اس میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی. جس کسی نے اپنے دل میں بہت سی تصویریں سجا رکھی ہوں اس میں اللہ کی محبت کیسے آئے. اس لیے پہلے اپنے دل کو خالی کرو، اغیار سے خالی کرو، اور پھر اللہ کی محبت اپنے دل میں لاؤ. اللہ اکبر کبیر. اللہ. تو یہ ہے اس محبوب کی محبت ساری کائنات کے دل میں سے رچ بس جائے اس محبوب کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو یہ ہے دعوت مسلمان کی، مومن. اللہ
چوتھی چیز ہے الصبر علی الاذی فیہ، کہ اس دعوے کے میدان میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا، اس دعوے پر جو تکلیف آئے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ آپ دیتے ہیں یہاں بہت سے مسئلے ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ وہ موضوع علیحدہ ہے، تفصیل طلب ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی کتاب ہے اس موضوع پر، عدۃ الصابرین، العدۃ الصابرین، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں والدلیل قولہ تعالی، اور جو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ 4 مسائل کا جاننا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دلیل ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورۃ العصر جو ہے یہ کہتے ہیں اس کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے عصر کی، زمانے کی قسم کھائی۔ قسم کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، عموماً ہم کہتے ہیں یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم کھائی ہے، بلا شبہ اللہ ذوالجلال مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، یہ ممانت ہمارے لیے ہے، اللہ ذوالجلال کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ قسم جو ہوتی ہے وہ بمنزلہ گواہ کے ہوتی ہے، قسم قائم مقام گواہ کی ہوتی ہے۔ آپ کا مشہور مسئلہ ہے کہ مدعی کے لیے 2 گواہ چاہیے، اگر ایک گواہ ہے تو دوسرا اس کے گواہ کے قائم مقام کیا ہے؟ قسم۔ ایک مدعی، 2 مدعی، 2 دعوے، 2 گواہ چاہیے، 2 گواہ نہ ہوں تو پھر ایک گواہ اور قسم، تو گویا قسم قائم مقام کس کے ہے؟ تو اس میں گواہ کا، گواہی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو گویا والعصر زمانہ گواہ ہے، زمانہ کی قسم کے ساتھ ساتھ ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ زمانہ گواہ ہے اس بات، یہ زمانہ بتلاتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ انسان خسارے میں، انسان خسارے میں۔ علامہ ابن جوزی، اپنا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس چیز کی جو ہے نا، اس چیز کی خبر مجھے اللہ اکبر کبیرہ اس وقت پتہ چلا جب بازار میں میں جا رہا تھا، اور ایک بازار میں فروخت کرنے والا یہ برف فروخت کرنے والا، وہ بھائی برف لے لو، میرا نقصان ہو رہا ہے، میرا سب کچھ راس اور مال بھی گیا، برف لے لو، برف لے لو۔ تو امام راضی کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی اس صورت کی اور اس والعصر کی کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، اگر یہ برف ختم ہو گئی تو میرا نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طرح اگر میں نے یہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہ گزاری تو نقصان ہی نقصان، سمجھے نا؟ یہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں، خسارے سے کون بچا ہے؟ وہ یہ، سمجھے نا؟ خسارے سے سب انسان خسارے میں، خسارے سے جو بچا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل اور عمل، ایمان اور عمل صالح، نہ تنہا ایمان نہ تنہا عمل صالح، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں لازم موصول ہیں۔ اور قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ان دونوں کو اکٹھا ہی ذکر کیا ہے، تنہا نہ ایمان کو کافی سمجھا ہے اور نہ ہی تنہا عمل کو کافی سمجھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس نے وصیت کی، تواصی حق کی اور پھر وصیت کی صبر کی۔
کہ حق کی بات کرنا، حق کی بات کہنا، جہاں کہیں بھی ہو حق بات پہنچانا اور کہنا، اور جو اس پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے حق بات کہنے پر تو پھر صبر کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی محمد بن ادریس 150 میں فوت ہوئے ہیں اور 204 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اور عجیب باتیں ہیں ہمارے یہ مقلدین کی، کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی ایک کمال ہے کہ جب تک وہ پیدا ہوئے تو ان کے وفات کے بعد ہی امام شافعی پیدا ہوئے، پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے، گویا انہوں نے پیدا نہیں ہونے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال الشافعی رحمہ اللہ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفت۔ امام شافعی نے کہا، فرمایا کہ اگر اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق پر اور کوئی حجت پیش ذکر نہ کرتے، صرف یہی صورت ذکر کر دیتے، تو انسان کے لیے یا پر حجت کے لیے، دلیل کے لیے یہی ایک کافی تھا۔ یعنی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس صورت کی اہمیت وہ کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب آپس میں بیٹھتے باتیں کرتے تو جدا ہونے سے پہلے یہ سورت کی تلاوت کرتے، جدا ہونے سے پہلے یہ سورت تلاوت کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام طبرانی نے اوسط میں ذکر کی ہے، اور اسی طرح خطیب بغدادی نے الجامع اخلاق الراوی والسامع میں کی، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ میں 2648 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجموع الزوائد میں بھی ہے، 10ویں جلد ہے، 307 صفحہ ہے، کیونکہ طبرانی میں ہے نا یہ روایت، اس لیے مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وقال البخاری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دلیل کیا دی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس پر پہلے بات آپ سن چکے ہیں، بات ہو چکی ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ۔ ابتدا کس سے کی ہے؟ علم سے۔ بات کہنی ہو کسی کو یا کسی بات پر عمل کرنا ہو، کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو چیز جس چیز کو معمول بنانا ہے وہ علم ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، دیکھیے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ذوالجلال سے قرآن مجید کے نص کے مطابق اللہ ذوالجلال سے طلب کی ہے۔ دو چیز، ایک کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسری چیز وقل رب زدنی علم۔ یہ دو چیزیں، علم کا اضافہ، علم کی بڑھوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ اہدنا الصراط المستقیم ایسی جامع چیز ہے جس میں کہنا چاہیے عقیدہ بھی ہے، جس میں اعمال بھی ہیں، جس میں اخلاق بھی ہیں، جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی، یعنی ہر دائرے میں اہدنا الصراط المستقیم۔ مسجد میں بھی، عدالت میں بھی، بازار میں بھی، سمجھے نا؟ بازار میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، عدالت میں بھی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں میں بھی دین ہی کی آبیاری ہونی چاہیے۔ تو ہر جگہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم توحید تو ہے ہی ہے،
اور اس پر مداومت اور استقامت بھی. اللہ اکبر. کبھی فرماتے ہیں فبادہ بالعلم قبل القول والعمل اعلم رحمک اللہ. خوب جان لیجیے اللہ آپ پر رحمت فرمائے. انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بها. اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ پر رحمت فرمائے. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون پر یہ لازم ہے کہ وہ ان 3 مسائل کو سمجھے جو آگے بیان کریں گے اور ان پر عمل بھی کرے. یہاں وہ معروف روایت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلمہ کے لفظ تو کسی روایت میں نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, لیکن مسلم میں علی الاطلاق مسلم خواتین بھی شامل ہیں. جیسے کہ وہ آیات جن میں مردوں کا تذکرہ ہے تو ان میں مخاطب خواتین بھی ہیں. قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی دین کے مسائل مردوں کے حوالے سے ذکر ہوئے ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلمہ ہے غالباً رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو یہ کرنے کی یعنی نبی علیہ السلام کے شکوہ اور شکایت کی بھی انہوں نے جسارت کی کہ ہر جگہ آمنو آمنو ہے, ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو ہے وہ نازل فرمائی جن میں مردوں کا بھی ذکر ہے اور خواتین کا بھی. تو بہرحال مسلمان کے لیے جو فرض ہے وہ عورت پر بھی فرض ہے. جن کا سیکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ مسلمان خاتون کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ 3 مسائل کیا ہیں وہ آگے ہیں, وہ انشاءاللہ جب آپ گھر سے ہو کے آئیں گے پھر اس وقت اس کی ابتدا کریں گے اللہ نے چاہا.